السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں حامدہ فاطمہ آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ خوب دل کو حاضر کر کے دعا کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے دل کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل ہو اور ادھر ادھر کے خیالات میں مشغول ہو۔ اس حدیث میں دعا کا ایک بہت ضروری ادب بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے اس کا پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس یقین میں ذرا سا بھی ڈھیلا پن نہ ہو اور یہ بھی ارشاد فرمایا جو دل غافل ہو اور ادھر ادھر کے خیالات میں لگا ہوا ہو اور زبان سے دعا نکل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ آج کل ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، ان میں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں اور ان میں سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ دعا کرتے وقت دل حاضر نہیں ہوتا۔ دل کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا ہے، کیسے کیسے خیالات میں گم رہتا ہے اور زبان سے دعا کے الفاظ نکلتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری عجیب حالت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی معمولی افسر کو کوئی درخواست پیش کرتا ہے تو بہت بادب کھڑا ہوتا ہے اور خوب سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے۔ اگر زبان سے درخواست کرے یا لکھی ہوئی درخواست ہاتھ میں تھما دے اور حاکم کی طرف پیٹھ پھیر کر کھڑا ہو جائے اور یہ اس موقع پر کمرے کی چیزوں کو شمار کرنے لگے اور کوئی ایسا کام کرنے لگے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ شخص اپنے دل سے درخواست پیش نہیں کر رہا ہے تو اس کو بڑا بے ادب سمجھا جائے گا اور اس کی درخواست قبول بھی نہیں کی جائے گی اور اوپر سے سزا بھی ملے گی۔ بارگاہ خداوندی میں درخواست پیش کرتے ہوئے دل کا غافل رہنا اور دنیاوی دھندوں کے خیالات دل میں بساتے ہوئے زبان سے دعا کے الفاظ نکالنا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ بندوں کی یہ حرکت تو ہے تو قابل سزا، لیکن اللہ تعالی رحیم و کریم ہے، اس پر سزا نہیں دیتے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان فرما دیا کہ ایسے غفلت والی دعا قبول نہ ہوگی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اتنے برس دعا کرتے ہوئے ہو گئے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی حالت پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ دعا کے وقت دل کہاں ہوتا ہے۔ ذرا دعا کی طرح تو دعا کر کے دیکھو، پھر اس کے ثمرات دیکھو۔ دعا مانگی اور پتہ بھی نہیں کہ کیا مانگا، ایسی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سی وقت کی دعا ایسی ہے جو سب دعاؤں سے بڑھ کر لائق قبول ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی رات میں اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا ہو وہ سب دعاؤں سے بڑھ کر لائق قبول ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو رات دن میں 5 مرتبہ یہ خصوصی وقت نصیب ہوتا ہے۔ فرض نماز کے بعد خوب دل حاضر کر کے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پچھلی رات کے درمیان میں قبولیت کا دعا کا خاص وقت ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قریب والے آسمان پر خاص تجلی ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے پھر میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے پھر میں اس کو دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے پھر میں اس کی مغفرت کر دوں؟ جن لوگوں کو نماز تہجد پڑھنے کی عادت ہے ان کو روزانہ یہ وقت نصیب ہوتا ہے جو بہت سہانا وقت ہے۔ اس وقت بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھنے اور دعا کرنے کا موقع ملتا ہے اور نہ کسی طرح کی آوازیں، نہ بچوں کا لڑائی جھگڑا اور نہ کوئی قصہ، صرف اللہ سے لو لگانے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر نماز تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق ہو جائے تو کیا کہنے، اور اگر اٹھنا نہ ہو اور آنکھ کھل جائے تب بھی کچھ نہ کچھ اس وقت میں اللہ کا ذکر ہی کر لینا چاہیے، اگرچہ لیٹے لیٹے ہی ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر پاک حالت میں یعنی باوضو پہنچا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ اسے نیند آ گئی تو رات میں کسی بھی وقت جب کروٹ بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی چیز کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عطا فرما دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پوری رات میں ایک گھڑی ضرور ایسی ہوتی ہے جس میں دعا کی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رات کو جب سونے لگے تو لیٹ کر سنت کے موافق دعائیں پڑھے
सोने से पहले की सूरतें पढ़ें, तस्बीहात फातिमा पढ़ें और इनके अलावा दूसरे अज़कार पढ़ने के बाद बावजू रात को अपने बिस्तर पर लेटे और ज़िक्रुल्लाह करते करते सो जाए तो इस बावजू सोने और ज़िक्रुल्लाह करते नींद आने की वजह से उसे ये शर्फ दिया गया कि सोते सोते रात भर में जितनी भी करवट लेगा, हर करवट के वक्त उसकी दुआ कबूल होगी, चाहे आखिरत के लिए दुआ मांगी जाए या दुनिया की भलाई के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको भी हमेशा खुलूस दिल के साथ दुआ करने की तौफीक दे और हमारी दुआ को कबूल फरमाए। मोहतरम सामीन कराम, इस तरह के और मौजू सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक मालूमात को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।